أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم سامعین کرام اور اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام مشائخ عظام، میرے لیے یہ انتہائی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آج اس مبارک محفل کے اندر اللہ پاک نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ سب حضرات مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ کے اس مدرسہ سے طلباء نے قرآن پاک مکمل کیا ہے اور آج ان کی دستار بندی ہوگی ان اکابر کے ہاتھوں۔ جب یہ مسجد کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت بھی اللہ نے موقع دیا یہاں حاضری کا۔ آج بھی میں ادھر محمدی مسجد میں ایک پروگرام تھا تو وہاں عشاء کی نماز وہاں پڑھی تو ادھر سے ہمارے محسن راہبر ہیں، انہوں نے رہنمائی فرمائی اور ادھر سے لے کے آئے۔ راستہ بڑا ناہموار سا تھا، سیدھا نہیں، لیکن یہاں یہ قرآن پاک کی بہار دیکھ کر انتہائی دل خوش ہوا ہے۔ اللہ ہمارے یہاں کے فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری عثمان صاحب دامت فضلہم کو دامت برکاتہم کو صلی اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک مزید ہمت دے، طاقت دے، اور یہاں پہ جو قرآن پاک کا سلسلہ انہوں نے جاری کیا ہوا ہے اللہ اس میں بہت زیادہ ترقیات عطا فرمائے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور خاص کر یہاں میں اپنے محسن حضرات بزرگوں کا بھی آپ نے سنا، حضرت مولانا ملک خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم بڑی تفصیل سے بات کر رہے تھے، اور انشاءاللہ حضرت مولانا قاری عامر کا گوہر صاحب دامت برکاتہم کا بھی آپ سے مخاطب ہوں گے، بات کریں گے۔ ان حضرات کی زندگییں قرآن پاک کے اندر لگی ہیں، پوری زندگی قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں، اور انہیں دیکھ کر ہمارے حوصلے بلند ہونے چاہیے کہ قرآن پاک کے اندر کوئی کشش تو ہے نا، قرآن پاک کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک قرآن پاک نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ بڑے آئے مٹانے والے مٹ گئے، لیکن قرآن پاک جیسے 1444 سال پہلے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اور مدینہ طیبہ کے اندر اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ ہماری خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ ہم اس قرآن سے جڑ جائیں، قرآن پاک کا دامن تھام لیں، قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ یہ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت کے اندر بھی شفاعت کرے گا، شافی بنے گا، اور سفارش بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اپنا مطالبہ منوائے گا کہ اللہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا، اس کو اکرام اور احساس کے جوڑے پہنائے جائیں، تاج پہنائے جائیں اس قسم کو۔ تو میرے محترم بھائیوں، خود قرآن پاک پڑھیں، اپنی اولاد کو پڑھائیں۔ آج میرے سامنے ایک منظر ہے، میں طالب علم تھا تو ایک کوئی 80 سال کا بابا بوڑھا یہاں بھی مجلس میں کوئی نظر آ رہے ہیں مجھے، تو وہ ہمارے وہاں
قاری صاحب کے پاس پڑھنے آتے تھے، ہم بھی طالب علم تھے۔ ایک دفعہ حضرت قاری صاحب فرمانے لگے کہ آج عصر کی نماز کے بعد اپنی چھٹی قیمتی بنانی ہے، اور وہ ہمارے بڑی عمر کے طالب علم نہیں آئے، انہیں مل کر آنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یقین کرو میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، میری 9 عمری تھی، ابھی تھک گیا چلتے چلتے، کوئی غالباً 2-2.5 یا 3 کلومیٹر کا سفر ہم نے کیا۔ ایک ڈیرے پہ گئے جہاں صرف وہی گھر تھا، اور کانٹے دار درخت کیکر کی باڑ کی ہوئی تھی، دیوار نہیں تھی اس ڈیرے کی۔ ایک جھوپڑی کے اندر وہ بزرگ 80 سالہ جو اپنے کندھے کے اوپر بڑا کھیس اور اس کے اندر کتاب لپیٹ کر، اور کندھے پر ایک بڑی لاٹھی جسے آپ پنجابی میں ڈانگ کہتے ہیں وہ رکھی ہوئی ہونی، آگے کپڑے میں وہ قرآن پاک اور بہشتی زیور لپیٹ کے وہ لٹک رہا ہوتا، اور وہ ڈانگ پکڑی ہوئی ہونی، اور آنا مدرسے میں، اور پھر وہاں سے۔ وہ بیمار تھے، ان کی بیمار کرسی کے لیے ہمیں وہ استاد محترم لے گئے، ہم وہاں کچھ دیر بیٹھے، تو وہ بزرگ جو ان کی خواہش تھی وہ آپ کو سنانا چاہتا۔ کہنے لگے کہ استاد محترم میرے لیے دعا کرنا، اللہ پاک تو میرے 4 پارے رہتے ہیں وہ بھی مکمل کروا دیں زندگی میں، اور جو بہشتی زیور کا کچھ حصہ رہتا ہے یہ بھی مکمل کروا دیں، پھر مجھے موت ہے، میرے لیے دعا کر۔ اور پھر اس بزرگ نے مکمل کیا، ہم نے دیکھا اللہ وہ جذبہ، وہ تڑپ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ہم خود پڑھیں جس عمر میں ہیں، نہ دیکھیں کس عمر میں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق پڑھیں اس میں، اور صرف دن کو نہیں پڑھیں، رات کی تنہائیوں میں پڑھیں۔ قرآن پاک کو پڑھو گے تو خود اس کی برکات محسوس کرو گے۔ مجھے یاد آیا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب ابھی آپ سے خطاب فرمائیں گے، ان کے دادا حضور کا انتقال ہوا، جنازے پہ حاضری کی اللہ نے توفیق دی، تو مجھے تھوڑی سی کارگزاری سنانے لگے۔ یہ ان کے دادا وہ تھے جن کو حضرت مولانا طاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، یہ استقبال کے لیے گئے تو تانگے میں ساتھ بٹھا کر لے گئے، بڑی نسبتوں کے مالک ہیں یہ۔ تو فرمانے لگے کہ دادا جی پوری رات قرآن پڑھتے رہے ہیں اور صبح کے وقت انتقال فرمایا۔ جیسے طبیعت سمجھ جاتی ہے کہ میرا شاید آخری وقت ہے، تو پوری رات قرآن پاک پڑھنے، یہ اللہ کی دین ہے، اسے عطا فرمائے۔ میری آپ سے درخواست ہے، یہ نہ دیکھیں کہ عمر کے کس حصے میں ہے، بس شروع کر دیں۔ اگر پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن پڑھنے والوں میں قرآن کے طالب علموں میں اللہ پاک حشر فرمائیں گے اور ان میں اٹھائیں گے، اور یہ قرآن شفیع بنے۔ اپنی اولاد کو پڑھائیں، اولاد کی اولاد کو وصیت کر کے جائیں کہ بھئی اپنی میری جو پشت میں آئیں انہیں قرآن کی تعلیم دینا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، یہ ڈگریاں، یہ عہدے کچھ نہیں ہے۔ اگر وقت کا بادشاہ ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ پیچھے پڑے گا، حافظ قرآن آگے کھڑا ہوگا۔
کیا شان دی اللہ نے دنیا میں، اور آخرت کے اندر اس سے بھی بلند مرتبے اور مقامات ملیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ سنیں گے، اصل میں اپنی حاضری لگوانا چاہتا تھا، میرے اپنے شیخین کے درمیان کھڑا ہوں، ان کی توجہات سے کچھ لفظ شائع کر رہا ہوں، اللہ گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ تو میں آپ سب حضرات سے ایک تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھیں، اپنی اولاد کو پڑھائیں، اور ان قرآن پڑھنے والوں کے وسیلے سے دعائیں کیا کریں۔ دیکھیں نا کسی طالب علم کو جا رہا ہے تو دعا کیا کریں، یا اللہ یہ تیرا قرآن پڑھنے والا طالب علم جا رہا ہے، اس کے صدقے میرا فلاں کام کر، یا اللہ اس کے صدقے مجھے صحت دے، یا اللہ اس کی برکت سے میرا فلاں کام کر، ان کے توسل سے وسیلے سے۔ اور جب مدارس مساجد کو دیکھا کریں تو میرے محترم بھائیوں خوش ہوا کریں کہ شکر ہے الحمدللہ یہ مدارس باقی ہیں تو اسلام باقی ہے، دین باقی ہے، ہمارے ایمان کے محافظ ہیں یہ مدارس۔ اگر یہ مدارس نہیں رہیں گے، جیسے اہل باطل کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک انہیں تباہ و برباد فرمائے، بدبختوں کو بڑی کوششیں ہو رہی ہیں مٹانے کے لیے، لیکن انشاءاللہ نہ ان کے باپ سے مٹائے جا سکے، نہ ان سے مٹائے جا سکیں گے، نہ ان کے کوئی وہی خان سے مٹائے جا سکیں گے۔ اللہ پاک نے انہیں باقی رکھنا ہے نا، قرآن پاک کو باقی رکھنا ہے تو مدارس بھی انشاءاللہ باقی رہیں گے، لیکن اللہ ان مدارس کے ساتھ مدارس کے ساتھ اللہ ہم سب کو جوڑ دے۔ میں سوچتا ہوں کیا خیال ہے حضرت مولانا ملک خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر مارکیٹ میں بیٹھ کے کوئی کام کرتے تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اتنی ذہانت، سمجھداری، علم ہے نا۔ حضرت مولانا قاری محمد یامین گوہر صاحب دامت برکاتہ اگر کسی مارکیٹ میں بیٹھتے تو میں کہتا ہوں کہ جو کام کرنے والے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ کام کر سکتے۔ انہوں نے کیوں قرآن کا راستہ اپنایا، کیوں جڑے مدارس کے ساتھ، کیوں اپنا بچپن، جوانی اور بڑھاپا اس میں کھپا رہے ہیں اور لگا رہے ہیں۔ انہیں شرح صدر ہے کہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اسی راستے میں۔ حضرت مولانا قاری محمد یامین گوہر صاحب کا اکلوتا بیٹا حضرت مولانا عبدالقادر صاحب میرے وہ ساتھ صاحب موقوف علیہ اور دورے کے ساتھی تھے، اللہ نے کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اللہ نے شہادت دے کر اپنے پاس بلا لیا، لیکن اکلوتا بیٹا ہے اور اسے اللہ کے راستے کے لیے، دین کے لیے وقف کیا ہے۔ پہلے حافظ بنایا، پھر عالم بنایا، پھر مفتی بنایا، اور پھر اپنے جامعہ کے اندر قرآن پڑھانے میں بٹھایا۔ یہاں قرآن اگر دنیا داری میں کچھ فائدہ ہوتا تو شاید وہ بھی چاہتے کہ میرا اکلوتا بیٹا کسی دنیاوی کام میں لگے۔ میری آپ سے دستبستہ گزارش ہے، ہمت فرمائیں، آگے بڑھیں۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، نبی کی سیرت کے جگہ جگہ پہ جلسے ہو رہے ہیں۔ عہد کریں اس مبارک مہینے کے اندر کہ خود قرآن پڑھیں گے، اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اپنی نسلوں کو پڑھائیں گے، اور نبی کی سیرت کو اپنے جسم پہ انشاءاللہ، جس کی داڑھی نہیں ہے وہ عہد کرے کہ داڑھی رکھوں گا، لباس مسنون پہنوں گا، اپنے سر کے بال مسنون رکھوں گا، اور صلحاء والی نیک لوگوں والی شکل و صورت بنا کے دیوں گا، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جائیں اور دکھا سکیں اللہ میاں مجھے اپنے عمل پہ، نماز پہ، روزے پہ، زکات پہ
اس لیے اعتماد اور بھروسہ نہیں کہ میں خود گناہگار اور میری یہ عبادات بھی ناقص تیرے نبی کا ظاہری حلیہ لے کے آیا ہے، داڑھی لے کے آیا، اس کا واسطہ وہ کرے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، ان بچوں کو دیکھ کر خوش ہوا کرے، اور یہ بچے بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ جو اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ شاید ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آپ وہ خوش نصیب طبقہ ہیں کہ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اپنے پر آپ کے پاؤں کے نیچے رکھ کر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ریڈ قالین نہیں، سرخ قالین نہیں، فرشتوں کے پروں پہ قدم رکھ کر چل کر تم قرآن پاک پڑھنے کے لیے اپنی درسگاہ میں آتے ہیں۔ یہ آپ کا استقبال ہے کہ پرندے ہواؤں میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ چیونٹیاں بلوں کے اندر آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں کہ یا اللہ اسے سلامت رکھ، قرآن کی خدمت کا کام اس سے لے لے۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہیں، آپ کو ابھی انہوں نے خطاب سنانا ہے، میں انہی الفاظ پہ اجازت چاہوں گا۔ ایک دفعہ پھر اپنے اکابر کا، بزرگوں کا، آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ایسی محافل کے اندر ہم سب کو شرکت کی توفیق دے، اور اللہ ہماری نسلوں سے دین کا کام لے، دین کی خدمت کا کام لے، اور ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ